السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست میں سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 کی شروع کی 13 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اور البتہ تحقیق ہم نے ان لوگوں کو آزمایا ہے جو ان سے پہلے تھے، پھر اللہ ان لوگوں کو ضرور ظاہر کرے گا جنہوں نے سچ بولا، اور وہ ضرور ظاہر کرے گا ان کو جو جھوٹے ہیں۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون۔ کیا جو لوگ برے عمل کرتے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہم سے بچ کر نکل جائیں گے؟ بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وہو السمیع العلیم۔ جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو وہ جان لے کہ بلا شبہ اللہ کا وعدہ ضرور آنے والا ہے، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین۔ اور جو شخص کوشش کرے تو وہ اپنے فائدے ہی کے لیے کوشش کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم ان سے ان کی برائیاں ضرور مٹا دیں گے، اور جو عمل وہ کرتے رہے ہم انہیں ضرور ان کی بہترین جزا دیں گے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے کی وصیت کی، اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالے کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں، تو ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا، میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم عمل کرتے تھے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم انہیں نیک لوگوں میں ضرور داخل کریں گے۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ فإذا اوذی فی اللہ جعل فتنة الناس کعذاب اللہ ولئن جاء نصر من ربک لیقولن انا کنا معکم اولیس اللہ بعالم بما فی صدور العالمین۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب اللہ کی راہ میں انہیں تکلیف دی جاتی ہے تو وہ لوگوں کے ستانے کو اللہ کے عذاب کے مانند ٹھہراتے ہیں، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آ جائے تو وہ ضرور کہیں گے بے شک ہم تمہارے ساتھ تھے۔ کیا جو کچھ جہان والوں کے سینوں میں ہے اللہ اسے خوب جاننے والا نہیں؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ اور اللہ انہیں ضرور ظاہر کرے گا جو ایمان لائے، اور منافقوں کو بھی ظاہر کرے گا۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے ایمان والوں سے کہا تم ہمارے راستے کی پیروی کرو اور ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھائیں گے، بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور یقیناً وہ اپنے بوجھ اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کئی اور بوجھ اٹھائیں گے، اور جو کچھ وہ جھوٹ گھڑتے رہے قیامت کے دن ان کے متعلق ان سے ضرور پوچھا جائے گا۔ ناظرین کرام، ابھی آپ نے سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 کی شروع کی 13 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو آزماتا ہے اور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون سچے ہیں اور جھوٹے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے جو لوگ برائی کے کام میں آگے بڑھے ہوئے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ برائی کے کام میں آگے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے غافل ہے۔ جی نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہا گیا جو لوگ ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے، تو ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اس کے بعد منافقوں کا تذکرہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو کیسے مانتے ہیں، جب تکلیف پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آیا، اور جب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ انعام کا معاملہ کرتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں جی ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔
اور کچھ منافقین ایسے ہیں کہ وہ لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن تمہارا بھی بوجھ اٹھا لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جی نہیں، یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ہاں، ان لوگوں کا بوجھ ضرور اٹھائیں گے جن کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر چیز کے بارے میں پوچھنے والا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ خلاصہ تھا۔ اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں۔ سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29، اس کے اندر 69 آیتیں ہیں، ایکم 70 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ مکی ہے، اور عنکبوت کا معنی مکری کے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مان رہے ہیں، تو ان کا نقصان ہے۔ ان کی مثال تو ایسی ہے گویا کہ مکری کا گھر ہے۔ اب آپ ہی سوچ لیجئے، غور کر لیجئے، مکری کا گھر کیسا ہوتا ہے؟ کیا مضبوط ہوتا ہے یا کمزور؟ انتہائی کمزور ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان کی کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ جس کو پوج رہے ہیں، مان رہے ہیں اور مدد چاہ رہے ہیں، وہ لوگ ایسے ہیں گویا کہ مکری کا گھر بنا ہوا ہے، اور وہ لوگ نقصان میں ہیں۔ اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 4 کے درمیان غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو آزماتا ہے۔ سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت جس کو چاہے دے دے۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلا چاہتا ہے اس کو ایمان کی دولت سے نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اسے اسلام کی دولت سے نوازتا نہیں۔ اب آئیے غور کریں۔ سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 125، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ جس کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتا ہے اور اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے۔ گویا کہ ایسا ہے کہ وہ آسمان کے اوپر چڑھ رہا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے ناپاکی کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر مسلط کر دیا ہے۔ اب غور کر لے، ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ دنیا کی دولت ختم ہو جائے لیکن ایمان کی دولت اگر ہمارے پاس ہے تو ہم نے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے۔ چند دن کی زندگی ہے، ختم ہو جائے گی، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، لیکن مرنے کے بعد جو چیز کام آنے والی ہے وہ ہے ایمان۔ اس لیے ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اور اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اسے ہی ایمان کی دولت سے نوازتا ہے۔ مستدرک حاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 33-34، حدیث نمبر 94، کتاب الایمان کتاب نمبر 1، صحیح حدیث ہے یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم وان اللہ یؤتی الدنیا من یحب ومن لا یحب ولا یؤتی الایمان الا من یحب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اخلاق کو اسی طریقے سے تقسیم کیا ہے جس طریقے سے تمہارے درمیان روزیوں کو اللہ نے تقسیم کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اور دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا۔ پھر آگے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ولا یؤتی الایمان الا من یحب، لیکن اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت، اسلام کی دولت صرف اسے دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی ہے، اسلام کی دولت دی ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو اسلام کی دولت سے، ایمان کی دولت سے محروم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آزماتا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آزمائش الگ الگ طریقے سے ہوتی ہے۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کے حساب سے آزماتا ہے، اور آزمائش کے بعد مومن آدمی نکھر کے آ جاتا ہے، اور منافق آدمی بکھر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کتاب الزہد کتاب نمبر 34، حدیث نمبر 2398، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس اشد بلاء، سب سے زیادہ تکلیف کن لوگوں کو ہوتی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ نبیوں کو آزمایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ایمان میں جو درجے میں کم ہوتے ہیں ان کو آزمایا جاتا ہے، پھر جو کم ہوتے ہیں ان کو آزمایا جاتا ہے۔ تو ایمان کے حساب سے لوگوں کو آزمایا جاتا ہے۔ فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ۔ آدمی کو اس کے دین کی وجہ سے آزمایا جاتا ہے، اور آدمی کا دین جتنا مضبوط ہوتا ہے اللہ اس کی آزمائش زیادہ سخت کرتا ہے، اور جو دین میں، ایمان میں کمزور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے حساب سے آزماتا ہے۔ فما یبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الارض ما عليه خطیہ، آدمی کی آزمائش اس کے دین کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی دین میں جتنا زیادہ سخت ہے، دین میں جتنا زیادہ اچھا ہے تو اللہ اس کو زیادہ آزمائے گا، اور دین میں جتنا زیادہ کمزور ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی حساب سے آزماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ بندہ زمین میں گھومتا رہتا ہے اور اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی،
اور اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے آزماتا ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 سے 157 کے درمیان پڑھیے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مالوں میں کمی کر کے، جانوں میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے۔ آپ خوشخبری سنا دیجئے جو لوگ صبر کرتے ہیں، جب بھی مصیبت آتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے ان کی رب کی طرف سے رحمتیں ہیں، نوازشیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے آزماتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کیا کہا، لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، آزمایا نہیں جائے گا کیونکہ وہ لوگ ایمان لے آئے۔ صرف ایمان لانے کی وجہ سے آزمایا نہیں جائے گا، جی نہیں، اللہ آزمائے گا، اللہ امتحان لے گا، پھر جو لوگ امتحان میں کامیاب ہوں گے ان کا فائدہ ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے امتحان لینے کے بعد کون لوگ سچے ہیں اور کون لوگ جھوٹے ہیں۔ آپ غور کریں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 214، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تم لوگوں نے گمان کر رکھا ہے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جبکہ آزمائشیں اس طریقے سے نہیں آئی جیسا کہ پہلے والے لوگوں پر آزمائشیں آئی تھی، مصیبتیں آئی تھی، تکلیفیں آئی تھی، صعوبتیں آئی تھی، وہ لوگ ہلا دیے گئے تھے، یہاں تک کہ ایمان والوں نے کہا اور رسولوں نے کہا متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد بالکل قریب ہے۔ اس لیے کہا جاتا کل ما هو آت فهو قریب، ہر وہ چیز جو آنے والی وہ بالکل قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، پچھلے والے لوگوں کو آزمایا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو آزماتا ہے اور ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ آئیے ایک حدیث پر غور کریں، صحیح بخاری کتاب الاقراء کتاب نمبر 89 حدیث نمبر 6943، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو متوسد بردۃ له فی ظل الکعبہ، کہ ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور آپ چادر اوڑھے ہوئے کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فقلنا، تو ہم لوگوں نے کہا، الا تستنصر لنا الا تدعو لنا، آپ ہمارے لیے مدد طلب کیوں نہیں کرتے، ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد کان من قبلکم یؤخذ الرجل فیحفر له فی الارض فیجعل فیها فیجاء بالمنشار فیوضع علی راسه فیجعل نصفین ویمشط بامشاط الحدید ما دون لحمه وعظمه فما یصده ذلك عن دینی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا دیتے ہوئے کہا، تم سے پہلے والے لوگوں کے حالات کیسے تھے؟ آدمی کو پکڑا جاتا، گڈھا کھودا جاتا، گڈھے کے اندر اس کو رکھا جاتا، پھر اس کے بعد آڑا لایا جاتا اور اس کے بعد اس کے سر پر رکھا جاتا اور اس کے بعد اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، اس کو چیر دیا جاتا۔ وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ فَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ۔ پھر اسی طرح لوہے کی کنگھیوں سمیت ان کی ہڈیوں کو اور گوشت پوشت کو باہر کر دیا جاتا۔ یہ تمام چیزیں بھی دین سے روکنے والی نہیں تھی۔ یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجو، یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجو، ایک آگ کا دریا ہے اور کود کے جانا ہے۔ تو ایمان لائے ہیں تو آزمائش ہوگی، اللہ تعالیٰ آزمائے گا اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بڑے انعامات دینے والا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نوازنے والا ہے۔ اس کے بعد آگے کہا، ذرا غور کیجئے، جو لوگ برے لوگ ہیں وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے آگے نکل نہیں سکتے، مطلب اللہ تعالیٰ کے حد سے کیسے نکل پائیں گے؟ وہ لوگ نکل نہیں پائیں گے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، جو لوگ برائیاں کرتے ہیں کیا ان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ لوگ آگے نکل جائیں گے؟ جی نہیں، یہ تو ان کا برا فیصلہ ہے۔ اللہ نے مہلت دے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، آج نہیں کل تو اللہ پکڑ لے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی پکڑا ہے چھوڑا نہیں ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 40، کہ ہر ایک کو ہم نے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا، کچھ لوگوں پر پتھر کی بارش کی، پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا چیخ کے ذریعے کچھ لوگوں کو پکڑ لیا گیا، کچھ لوگوں کو زمین میں دھسا دیا گیا اور کچھ لوگ ڈبو دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ آئیے آگے آیت نمبر 5 سے 7 کے درمیان غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی امیدیں پوری کرتا ہے۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم۔
ہر ایک کو اللہ کے پاس جانا ہے، حاضر ہونا ہے۔ جو لوگ نیک ہیں، آخرت کے بارے میں یقین رکھتے ہیں کہ آخری دن آنے والا ہے، رب سے ملاقات ہونے والی ہے، تو یہ لوگ نیک آدمی ہیں، ان لوگوں نے نیک عمل کیے تو ان لوگوں کے لیے جنت ہے، اور اللہ تعالیٰ جلد ہی ان سے ملنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر آگے یہ کہا وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو شخص محنت کرتا ہے تو خود اس کا فائدہ ہے۔ اگر ہم اور آپ محنت کرتے ہیں تو فائدہ ہے، ہم اور آپ اگر آخرت کے لیے محنت کریں گے، وہاں کی تیاری کریں گے تو ہمارا فائدہ ہے، اگر وہاں کی تیاری نہیں کریں گے تو ہمارا نقصان ہے۔ اس لیے وہاں کی تیاری کیجیے، اور جو بھی نیکی کرتا ہے اور جو بھی کوشش کرتا ہے خود اس کا فائدہ ہے، اور اگر وہ غلط کرتا ہے تو خود اس کا نقصان ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، اگر یہاں اچھا کریں گے تو وہاں اچھا ہوگا، یہاں اگر برا کریں گے تو وہاں برا ہوگا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا ہم اور آپ اپنے کھیت میں نیم کے درخت لگائیں اور اس سے آم اگائے، ایسا کبھی ہوا ہے؟ جی نہیں۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ اگر اچھے کرم کریں گے تو فائدہ ہے، اگر غلط کریں گے تو اس کا نقصان ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ جب دنیاوی معاملے میں یہ سسٹم نہیں چلتا، جب دنیاوی معاملے میں یہ مثال فٹ نہیں ہوتی، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جب وقت آئے گا تو دیکھ لیں گے۔ مثال کے طور پر ہم اور آپ اگر لمبے سفر کے لیے نکل رہے ہیں تو پہلے اپنی گاڑی کو چیک کرتے، دیکھتے ہوا ہے کہ نہیں، پیٹرول ہے کہ نہیں، تیل ہے کہ نہیں، ڈیزل ہے کہ نہیں، تو چیک کر لیتے۔ کیوں چیک کرتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں کہتے جب گاڑی بند ہو جائے گی تو دیکھ لیں گے؟ ایسا ہوتا نہیں، پہلے سے چیک کیے ہوئے ہیں۔ تو چیک کرنے کے بعد تاکہ یہ ہے کہ جب وقت ایسا آ جائے تو ہم اور آپ پریشان نہ ہو۔ اسی طریقے سے ایک مثال اور لیجئے، ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں الحمدللہ، تو اس میں کیا ہے، افطاری کی تیاری پہلے سے کرتے ہیں، لیکن آپ ہی غور کر لیجئے، کوئی یہ کہے کہ نہیں جب افطاری کا وقت آ جائے گا تو میں تیاری کروں گا، جب اذان ہو جائے گی تو تیاری کروں گا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اذان ہو جائے گی تو میں افطاری کے سامان خریدنے جاؤں گا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، اس وقت تو اذان ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے مرنے کے بعد جو ہونے والا ہے ہمارے اور آپ کے ساتھ، ہم اچھا کریں گے تو اچھا ہوگا، برا کریں گے تو برا ہوگا، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اچھا کرنا ہے، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ ہم اور آپ کبھی یہ نہ سمجھے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں تو اللہ کا فائدہ ہو رہا ہے، ہم برا کر رہے ہیں تو اللہ کا نقصان ہو رہا ہے، نعوذ باللہ، یہ صحیح نہیں ہے۔ آئیے ایک حدیث پر غور کریں، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2577۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عباد لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فاعطیت کل انسان مسألتہ ما نقص ذلک مما عندی الا کما ينقص المخیط اذا ادخل البحر۔ اے میرے بندو، تمہارے پہلے تمہارے پچھلے، یعنی تمہارے اول تمہارے آخر، تمہارے انسان تمہارے جنات ایک نیک آدمی کی طرح ہو جائیں، پھر بھی میری بادشاہت میں کچھ بھی زیادتی نہیں ہوگی۔ اے میرے بندو، تمہارے اول تمہارے آخر، تمہارے انسان تمہارے جنات ایک برے آدمی کی طرح ہو جائیں، میری بادشاہت میں سے کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ اے میرے بندو، تمہارے اول تمہارے آخر، تمہارے انسان تمہارے جنات ایک صف میں کھڑے ہو جائیں، جن کو جو مانگنا ہے مانگ لے، میں سب کی مراد پوری کر دوں، لیکن میرے خزانے میں سے اتنا ہی خالی ہوگا جتنا سمندر میں سوئی کو ڈال کر نکالتے ہیں تو کتنا پانی کم ہوتا ہے۔ تو پوری دنیا کے لوگ نیک ہو جائیں، پھر بھی اللہ کی بادشاہت میں کچھ بھی زیادتی نہیں ہوگی۔ پوری دنیا کے لوگ برے ہو جائیں، پھر بھی اللہ کی بادشاہت میں سے کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ آگے آیت نمبر 8 اور 9 پر غور کیجئے، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اس لیے کہا گیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے۔ آپ غور کر لیں، کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ بھائی ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں۔ جب ہم بچے تھے ہمارا کس نے خیال رکھا ہے؟ ہمارے ماں باپ نے۔ اگر اسی وقت ہمارا گلا دبا دیا ہوتا تو کیا ہم اور آپ دنیا میں ہو سکتے تھے؟ جی نہیں ہو سکتے تھے۔ تو ماں باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا ہے۔ پھر اللہ نے کیا کہا؟ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23-24 پر غور کیجئے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ آپ کے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ دونوں یا پھر دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اف تک بھی مت کہو، جھڑکو نہیں، نرمی سے گفتگو کرو، اپنے بازو کو بچھائے رکھو، ان دونوں کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ بچپن میں انہوں نے ہماری تربیت کی ہے۔ ہم اور آپ بیمار پڑتے تھے، ہاسپٹل لے کر گئے ہیں، آج ہمارے ماں باپ بیمار ہیں۔ کتنے بھائی ایسے ہیں
جو ایک دوسرے بھائی کو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں بڑا بھائی جائے گا، وہ بھائی جائے گا تو وہ کرے گا، جی نہیں، کوشش کرنا ہے، لگے رہنا ہے، ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کما لیجئے، بڑا اچھا موقع ہاتھ لگا ہے۔ اس آیت کا ایک شان نزول ہے، سنن ترمذی کتاب و تفسیر القرآن کتاب نمبر 44 حدیث نمبر 3189۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے بارے میں 4 آیتیں اتری، پھر انہوں نے ایک قصہ بیان کیا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی نے کہا الیس قد امر اللہ بالبر واللہ لا اطعم طعاما ولا اشرب شرابا حتى اموت او تکفر، کیا اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا حکم نہیں دیا ہے؟ اللہ کی قسم میں نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی یہاں تک کہ میں مر جاؤں گی یا تم اسلام کو چھوڑ دو۔ راوی کہتے ہیں فَقَانُوا اِذَا أَرَادُوا أَن يُطْعِمُوهَا شَجَرُوا فَاهَا، کہ جب وہ لوگ ارادہ کرتے کہ ان کو کھلائے تو زبردستی منہ کو کھول کر کھانا ڈالتے تھے۔ اتنے ماں باپ کی خدمت کون کرے گا بھائی؟ کہ امی نہیں کھا رہی تو زبردستی کھلاؤ، ابو نہیں کھا رہے تو زبردستی کھلاؤ۔ تو یہاں یہ کہا گیا کہ دنیاوی معاملے میں ماں باپ کے ساتھ صحیح طریقے سے رہنا ہے، لیکن ماں باپ یہ کہے کہ بھئی اسلام کو چھوڑ دو، ایک اللہ کو چھوڑ دو، تو وہ بات نہیں ماننی ہے۔ اس لیے یہ آیت اتری فنزلت هذه الآیہ، تو یہ آیت اتری وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ صحیح طریقے سے رہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ دونوں تمہیں مجبور کرے کہ میرے ساتھ شرک کرو تو تم وہ بات کو مت ماننا۔ تو شرک کو نہیں ماننا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کی بات نہیں ماننی ہے، ہاں مخلوق کی بات ماننی ہے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو۔ اب آئیے غور کریں، آیت نمبر 10 سے 13 کے درمیان غور کیجئے۔ منافقین ایمان والوں سے کہتے تھے کہ آپ لوگوں کا بھی بوجھ ہم اٹھا لیں گے، کل قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہاں یہ لوگ غلط کر رہے ہیں تو غلط قسم کے لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، تو ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 39 اور 40۔ ہر انسان کے لیے وہی جو اس نے کوشش کی ہے اور وہ اپنی کوشش کو دیکھ لے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 18۔ کل قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کل دوستی بھی کام نہیں آئے گی۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، سورہ معارج سورہ نمبر 70 آیت نمبر 10، کہ جگری دوست بھی ایک دوسرے دوست سے سوال نہیں کرے گا، ہر ایک کو اپنی اپنی وہاں پڑی ہوگی۔ سورہ عبس سورہ نمبر 80، چند آیتوں پر غور کیجیے، آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 37 کے درمیان فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، تو اس دن چیخنے والی جب آ جائے گی، آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بال بچوں سے، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ کل قیامت کے دن کون کس کا بوجھ اٹھائے گا؟ جو لوگ غلط راستے پر چلے ہیں اور جن لوگوں کو گمراہ کیا گیا ہے، تو ان لوگوں کا بھی بوجھ وہ لوگ اٹھانے والے ہیں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ، حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب العلم کتاب نمبر 47 حدیث نمبر 2674۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، جس نے کسی آدمی کو نیکی کی طرف بلایا، ہدایت کی طرف دعوت دی، پھر وہ ہدایت پر رہا تو ان لوگوں کا اجر و ثواب بھی ملے گا جن لوگوں نے پیروی کی ہے، اور جن لوگوں نے برائی کی طرف بلایا، گمراہی کی طرف بلایا، تو اس کے گناہوں کے مثل بھی اس کو گناہ ہوگا، اور جو لوگ عمل کریں گے اس کا گناہ بھی اس کے اوپر تھوپ دیا جائے گا، اور کسی طریقے سے ان کے گناہ میں کمی نہیں ہوگی۔ یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو ثابت قدم رکھے، ایمان پر قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ جب آزمائے تو صابر و شاکر بنائے، اللہ تعالیٰ جب آزمائے تو ہمیں صبر دے۔ آمین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور بلا شبہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 کم 1000 سال رہے، پھر انہیں طوفان نے اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ ظالم تھے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِّلْعَالَمِينَ، پھر ہم نے اسے اور کشتی والوں کو نجات دی، اور ہم نے اس کشتی کو دنیا والوں کے لیے عظیم نشانی بنا دیا۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور ہم نے ابراہیم کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، اگر تم جانتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا
فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون۔ تم تو اللہ کے سوا بتوں ہی کی عبادت کرتے ہو اور تم جھوٹ گڑتے ہو، بلا شبہ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تو تمہارے لیے رزق کا اختیار نہیں رکھتے، لہٰذا تم اللہ کے ہاں رزق تلاش کرو اور تم اسی کی عبادت کرو اور تم اسی کا شکر ادا کرو، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور تم جھٹلاؤ تو یقیناً تم سے پہلے کئی امتوں نے جھٹلایا ہے، اور رسول کا کام تو صرف کھلم کھلا پہنچا دینا ہے۔ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ ان ذلک علی اللہ یسیر۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ مخلوق کو پہلی بار کیسے پیدا کرتا ہے پھر وہ اسے لوٹائے گا؟ بلا شبہ یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کہہ دیجئے تم زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو اس نے مخلوق پہلی بار کیسے پیدا کی، پھر اللہ ہی اسے دوسری بار پیدا کرے گا۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء والیہ تقلبون۔ وہ جسے چاہے عذاب دے گا اور جس پر چاہے رحم کرے گا اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اور تم اللہ کو نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو اور نہ آسمان میں، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لہم عذاب علیم۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں اور اس کی ملاقات کا انکار کیا وہی لوگ میری رحمت سے نا امید ہو چکے ہیں اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار ان في ذلك لآیات لقوم یؤمنون۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب بس یہی تھا کہ انہوں نے کہا اسے قتل کر دو یا اسے جلا دو۔ پھر اللہ نے انہیں آگ سے نجات دی، بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا وماواکم النار وما لکم من ناصرین۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم نے اللہ کے سوا جن بتوں کو معبود ٹھہرا لیا ہے تو یہ محض تمہاری آپس کی دوستی کی وجہ سے ہے دنیاوی زندگی میں، پھر قیامت کے دن تم میں سے ایک دوسرے کا انکار کرے گا اور تم میں سے ایک دوسرے پر لعنت بھیجے گا اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارے لیے کوئی مدد کرنے والے نہ ہوں گے۔ فآمن لہ لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم۔ پھر ابراہیم پر لوط علیہ السلام ایمان لائے اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بلا شبہ وہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب دیے اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی اور ہم نے انہیں اس کا اجر دنیا میں بھی دیا اور بلا شبہ وہ آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور ہم نے بھیجا لوط علیہ السلام کو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بے شک تم ایسی فحاشی یعنی بدکاری پر اتر آئے ہو جو تم سے پہلے والے لوگوں میں سے کسی نے بھی نہیں کی۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ کیا تم لوگ مردوں کے پاس جنسی تسکین کے لیے آتے ہو اور تم راستے کاٹتے ہو اور تم اپنی مجلسوں میں برے کام یعنی بے حیائی کرتے ہو؟ پھر ان کی قوم کا جواب بس یہی تھا کہ انہوں نے کہا اگر تو سچوں میں سے ہے تو اللہ کا عذاب لے آ۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ لوط علیہ السلام نے کہا اے میرے رب فسادی لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى قالوا انا مهلكوا اہل هذه القرية ان اہلها كانوا ظالمین۔ اور جب ہمارے قاصد یعنی فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر آئے تو انہوں نے کہا بے شک ہم اس بستی یعنی صدوم والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، بلا شبہ اس بستی والے ظالم ہیں۔ قال ان فیہا لوطا قالوا نحن اعلم بمن فیہا لننجینہ واہلہ الا امرأتہ کانت من الغابرین۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک اس میں تو لوط بھی ہے۔ انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں جو کوئی اس میں ہے
یقیناً ہم انہیں اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے، سوائے ان کی بیوی کے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ اور جب ہمارے قاصد لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے کی وجہ سے غمزدہ ہو گئے اور ان کی وجہ سے ان کا سینہ تنگ ہو گیا، اور فرشتوں نے کہا تم مت ڈرو اور غم مت کھاؤ، بلا شبہ ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو نجات دینے والے ہیں، سوائے آپ کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ بے شک ہم اس بستی والوں پر ان کے فسق کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور بلا شبہ ہم نے اس بستی کو ان لوگوں کے لیے بطور کھلی نشانی چھوڑ رکھا ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو اور تم زمین میں فساد کرتے نہ پھرو۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ پھر انہوں نے انہیں جھٹلایا تو انہیں زلزلے نے آ پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ۔ اور قوم عاد اور قوم سمود کو بھی ہم نے ہلاک کیا، اور یہ بات تمہارے لیے ان کے تباہ شدہ گھروں سے یقیناً واضح ہو چکی ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے تھے، پھر اس نے انہیں سیدھی راہ سے روک دیا حالانکہ وہ سمجھ بوجھ والے تھے۔ وقارون وفرعون وحامان وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کر دیا، اور بلا شبہ ان کے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور وہ عذاب سے بچ کر نکل جانے والے نہ تھے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ پھر ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ پر پکڑا، چنانچہ ان میں سے کوئی تو وہ تھے جن پر ہم نے پتھروں بھری آندھی بھیجی، اور ان میں سے کوئی وہ تھے جنہیں چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور ان میں سے کوئی وہ تھے جنہیں ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور ان میں سے کوئی وہ تھے جنہیں ہم نے ڈبو دیا، اور اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنائے مکڑی کی سی ہے کہ اس نے ایک گھر بنایا، اور بے شک گھروں میں سب سے کمزور مکڑی کا گھر ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وہو العزیز الحکیم۔ بلا شبہ اللہ جانتا ہے ان چیزوں کو جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اور وہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں، اور انہیں بس علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین۔ اللہ نے زمین اور آسمان حق کے ساتھ پیدا کیے ہیں، بلا شبہ اس میں مومنوں کے لیے عظیم نشانی ہے۔ محترم ناظرین کرام، ابھی آپ نے سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 کے اندر آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 44 تک 31 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے کہ پہلے نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے، اس کے بعد قوم عاد، سمود، فرعون، حامان، ان لوگوں کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ مثال بیان کی آیت نمبر 41 میں، جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ عنکبوت ہے، کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوچھتے ہیں تو ان کی مثال اس مکڑی کی سی ہے جس نے ایک گھر بنایا، اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں بیان کی ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ علم والے ہیں، جو لوگ سمجھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر غور کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہا آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اس میں ایمان والوں کے لیے نشانی ہے۔ اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں۔ آیت نمبر 14 سورہ عنکبوت کے اندر پورے قرآن مجید میں یہی ایک ایسی آیت ہے جس کے اندر یہ ذکر ہے
کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال تک تبلیغ کی ہے۔ آپ غور کر لیجئے، 950 سال تک تو تبلیغ کی ہے، وہ ٹھہرے رہے تو کتنے سال کی عمر رہی ہوگی؟ چند لوگ ہی ایمان لائے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا، طوفان آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ بعد میں لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نشانی بنا دیا ہے۔ غور کیجئے، سورہ نوح سورہ نمبر 71 پڑھیے، اس کے اندر ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، دن رات سمجھایا، مختلف طریقے سے سمجھایا، لیکن قوم نہیں مانی۔ وہ لوگ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر 5 کو پوجا کرتے تھے۔ پھر آخر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا اور ان لوگوں کو ڈبو دیا۔ تو یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو لوگ ایک اللہ کو نہیں مانتے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ پکڑ سکتا ہے، اس لیے لوگوں کے لیے عبرت ہے، اور اس کے اندر تسلی بھی ہے کہ 950 سال تک تبلیغ کیے تو چند لوگ ایمان لائے۔ تو پتہ یہ چلا ہم اور آپ جو بھی دعوت کا کام کر رہے ہیں، اللہ جو موقع دے رہا ہے صرف اللہ کی توفیق ہے، ہم اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 16 سے غور کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلایا اور کہا تم لوگ اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرو، کسی اور سے مت ڈرو، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اپنی قوم کو سمجھایا، پھر کہا کہ تم لوگ ایسی چیز کی عبادت کر رہے ہو جو تمہارے لیے رزق کے مالک نہیں ہے۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، وہ لوگ روزی روٹی کے مالک نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا روزی روٹی ملے گی کہاں؟ اللہ کے پاس روزی روٹی ملے گی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ پھر اس کے بعد یہ کہا اللہ تعالیٰ کے پاس روزی تلاش کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو۔ فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون۔ تو اسے یہ پتہ چلا کہ روزی روٹی کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، کوئی اور دوسرا ہے نہیں۔ کچھ بھائی ہیں جو ادھر ادھر جا رہے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے، صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ ہم اور آپ پریشان حال ہیں، روزی روٹی کا انتظام نہیں ہو رہا۔ کون ہے کرنے والا؟ اوپر والا ہی کرنے والا ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ سورہ رات سورہ نمبر 13 آیت نمبر 26، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کھول دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو صرف اللہ سے مانگنا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا فابتغوا عند اللہ الرزق، تم لوگ روزی روٹی صرف اللہ سے تلاش کرو۔ اب آگے ہے وما علی الرسول الا البلاغ المبین، یہ رسولوں کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ ہم اور آپ کانوں تک بات کو پہنچا سکتے ہیں، دلوں تک اتارنے والا اللہ ہے۔ اس لیے کیا کہا؟ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 20، فإنما علیک البلاغ واللہ بصیر بالعباد، آپ کا کام ہے پہنچا دینا اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ سورہ رات سورہ نمبر 13 آیت نمبر 40، فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کا کام ہے پہنچا دینا اور حساب و کتاب ہمارے ذمہ ہے۔ تو ہم اور آپ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا سکتے ہیں، دلوں تک اتارنے والا اللہ ہے۔ آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 23 کے درمیان غور کیجئے، حیات بعد الممات یعنی مرنے کے بعد زندگی ہے، اس کی دلیلیں دی گئی ہے۔ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ ان ذلک علی اللہ یسیر، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا، یہ اللہ کا انداز ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، دوبارہ اللہ پیدا کرے گا۔ جب ہم کچھ نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ہم لوگوں کو بنایا، تو اب دوبارہ اللہ کیوں نہیں بنا سکتا ہے؟ سورہ بروج سورہ نمبر 85 آیت نمبر 12 و 13 ہے، ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید، بے شک آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، اسی نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، دوبارہ وہ لوٹانے والا ہے۔ تو یہاں دلیلیں دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، سب لوگوں کو دوبارہ پیدا کرنے والا ہے۔ اس لیے لوگ مانتے کیوں نہیں؟ یہ کیوں کہتے ہیں جب ہم مر جائیں گے مٹی میں مل جائیں گے تو کون ہے پیدا کرنے والا؟ ارے وہی جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے۔ تو یہ حیات بعد الممات یعنی مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں یہ چند دلیلیں ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تم زمین میں چلو و پھرو، دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، پھر پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، پھر وہ دوبارہ وہی پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر آگے کہا اللہ جسے چاہے عذاب دے اور اللہ جس کو چاہے چھوڑ دے، اللہ جس پر چاہے رحم کرے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عذاب میں مبتلا کر دے۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، اللہ کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا اور اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، ذرہ برابر اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 46،
کہ اللہ ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ آئیے ایک حدیث پر غور کریں۔ اللہ کی رحمت جو ہے وہ لوگوں کے اعمال سے بہتر ہے۔ ہم اور آپ جو نیک عمل کرتے ہیں، اللہ کی رحمت ملنے کی امید ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اپنے عمل کے بلبوتے چلا جائے گا جنت میں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی بھی آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ جس پر چاہے رحم کرے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے پکڑ لے۔ ایک حدیث ہے سنن ابی داؤد کتاب السنہ کتاب نمبر 39 باب فی القدر، حدیث نمبر 4699۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو ان اللہ عذب اہل سماواته واہل ارضه عذبهم وهو غیر ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من اعمالهم ولو انفقت مثل احد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وان ما اخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غیر هذا لدخلت النار۔ اگر اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کے تمام لوگوں کو عذاب میں مبتلا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، تو یہ ظلم نہیں ہوگا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ رحم کرے ان پر تو یہ رحمت ان کے لیے ان کے اعمال سے بہتر ہے۔ اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تم تقدیر پر ایمان نہ لے آؤ۔ اور تم جان لو تم کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے یہ مت کہو کہ تمہاری غلطی کی وجہ سے ہے، اور تم جو بھی غلطی کر رہے ہو یہ مت کہو کہ اگر غلطی نہ کرتے تو تکلیف نہیں پہنچتی۔ جی نہیں، یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہے، اور اگر تم اس کے علاوہ پر مرے تو جہنم میں داخل ہوگے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اگر رحم فرمائے، اللہ کی رحمت اعمال سے بہتر ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کل قیامت کے دن کافروں کو اللہ کی رحمت نہیں ملے گی۔ اولئک یئسوا من رحمتی، کہ وہ لوگ میری رحمت سے مایوس ہو گئے ہیں۔ آیت نمبر 24 اور 25 پر غور کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب تھا، الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه، ان کو قتل کر دو اور ان کو جلا دو۔ تو بالآخر کیا کیا؟ قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ سے کیا کہا؟ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 69، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ صرف ٹھنڈی بھی ہو جاتی تو نقصان ہو سکتا تھا، اس لیے کہا سلامتی والی ہو جا۔ اب دیکھا آپ نے کس طریقے سے آگ میں گئے اور اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ آگ کا کام ہے جلانا، لیکن آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا۔ تو ایمان والوں کو آگ میں پھینکا جاتا ہے، ڈالا جاتا ہے۔ جس کا ایمان جتنا مضبوط ہے اللہ تعالیٰ ان کو اتنے بڑے انعام سے نوازتا ہے۔ آج بھی ہو جو براہیم سائیمہ پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سائیمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 35 کے درمیان لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ دنیا کے اندر ایک ایسی قوم ہے جنہوں نے یہ برائی ایجاد کی کہ مرد مرد سے خواہش پوری کرے۔ لواطت کو ان لوگوں نے ایجاد کیا۔ انکم لتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین، یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ انکم لتاتون الرجال وتقطعون السبیل وتاتون فی نادیکم المنکر وتقطعون السبیل، تم لوگ راستے کو کاٹ دیتے ہو۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی لوگوں کے راستے پر کھڑے ہو جاتے ہو اور راہ چلنے والے کو تم لوگ قتل کر دیتے ہو۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ مسافر جو وہاں سے گزر رہے تم لوگ زبردستی پکڑ کر ان کے ساتھ غلط کام کرتے ہو۔ تیسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ سرے راہ، یعنی لوگوں کے سامنے تم لوگ برائی کرتے ہو، سب لوگ دیکھ رہے اور تم لوگ برائی کر رہے ہو۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے قطع نسل بھی، یعنی تم لوگ مردوں سے اپنی خواہش پوری کر رہے ہو، عورتوں کے پاس نہیں جا رہے، تو نسل آگے کیسے بڑھے گی؟ تو نسل یہاں سے کٹ جائے گی۔ تو راستہ کاٹنے کا معنی یہ ہے۔ پھر آگے ہے وَتَأْتُونَ فِي نَادِكُمُ الْمُنْكَرَ، اور تم لوگ اپنی عام مجلسوں میں بے حیائیوں والا کام کرتے ہو۔ اس کا معنی کیا ہے؟ بے حیائی کیا تھی؟ آنے جانے والوں کو وہ لوگ کنکری مارتے تھے۔ پھر اسی طرح اجنبی مسافر کا وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے، مجلسوں میں ہوا خارج کر دیتے تھے۔ پھر اسی طریقے سے ایک دوسرے کے سامنے ہی اغلام بازی کرتے تھے، لواطت کرتے تھے، غلط کام کرتے تھے۔ تو اپنی عام مجلسوں میں یہ لوگ برائیاں کیا کرتے تھے۔ منع کیا تو کہا عذاب لے آئیے۔ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے فرشتوں کو بھیجا، فرشتے آئے، پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، بچوں کی خوشخبری دی، پھر اس کے بعد لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ جب لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ گھبرا گئے، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ فرشتے عذاب دینے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن جب فرشتوں نے کہا کہ ہم عذاب دینے کے لیے آئے ہیں تب آپ کو ذرا تسلی ہوئی۔ لیکن آپ کی بیوی بھی ان لوگوں میں سے تھی جو گمراہ تھی، آپ کی بات نہیں مانی۔ اس سے یہ پتہ چلا آدمی کتنا نیک ہے لیکن گھر والی کیسی ہے۔ بہت کوشش کی لیکن وہ ایمان والی نہیں تھی۔ جب تک اللہ نہ چاہے ہم اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی نیک آدمی بھی کچھ نہیں کر سکتا
تو ہدایت نہیں دے سکتے، سیدھے راستے پر نہیں لا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو دین اسلام اللہ کا ہے، اللہ جس کے سینے کو چاہتا ہے اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا آیت نمبر 38 سے 40 کے درمیان ہے، جھٹلانے والی قوموں کا تذکرہ ہے، قوم عاد، قوم سمود، پھر اسی طرح قارون ہے، فرعون ہے، حامان ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو پکڑ لیا اور گناہوں کی وجہ سے پکڑا ہے، اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا، وہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ آیت نمبر 41 سے 43 کے درمیان غور کیجئے۔ آیت نمبر 41 جو محل استدلال ہے، اس سورہ کا نام سورہ عنکبوت ہے، یعنی مکڑی، تو اسی آیت سے ہے اس سورہ کا نام۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مددگار بنائے ہوئے ہیں، اس کی مثال اس مکڑی کی سی ہے جس نے ایک گھر بنایا، اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا کاش کے لوگ جانتے، تو یہاں غور و فکر کرتے، دیکھتے، تب پتہ چلتا۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا، اس میں علماء کی فضیلت آگے بیان کی جا رہی ہے، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ اور یہ مثالیں ہم نے لوگوں کے لیے بیان کی ہے، اور اس کو عالم لوگ، جانکار لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ جو لوگ جانکار ہیں وہ یہ سمجھیں، غور کریں، مکڑی کو دیکھیں کس طریقے سے گھر بناتی ہے، اگر اس پر غور کر لیں تو پتہ چل جائے گا اللہ کے علاوہ جس کو پوج رہے ہیں یہ لوگ، ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، اس مکڑی کے گھر کی طرح ہے جو فوراً ختم ہو جائے، ٹوٹ جائے۔ مضبوط سہارا تھوڑا نا ہے، مضبوط سہارا صرف اوپر والے کا ہے، اوپر والے کا مضبوط سہارا لیجئے۔ اس لیے مثال دے دے کر توحید کو بتایا جا رہا ہے اور شرک سے دور رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ علماء جانتے ہیں، علماء ہی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس لیے کہا اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو جب پیدا کیا تو حق کے ساتھ پیدا کیا، بیکار نہیں پیدا کر دیا۔ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں بیکار نہیں ہیں، جب دنیا کی چیزیں بیکار نہیں ہیں تو ہم اور آپ بیکار کیسے ہیں؟ دنیا کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کی ہے تاکہ وہ فائدہ اٹھائے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ پیدا کیا۔ اس کے بعد کہا ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس کے اندر ایمان والوں کے لیے نشانی ہے، جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں وہ ایک اللہ کو پا لیتے ہیں۔ تو یہاں 20واں پارہ ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے توحید کو مضبوط کر دے، اللہ برائیوں سے، بے حیائیوں سے دور رکھے، توحید پر خاتمہ ہو۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کیجئے۔ یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور بلا شبہ اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اور تم اہل کتاب سے اچھے انداز سے بحث و تکرار کرو، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہیں، اور تم ان سے کہو ہم اس کتاب پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کی گئی اور جو تمہاری طرف نازل کی گئی، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ۔ اور اے نبی، جیسے پہلے نبیوں پر کتابیں نازل کی، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے، تو اس قرآن پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دی، اور ان اہل مکہ میں سے بعض اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہماری آیتوں کا انکار تو کافر ہی کرتے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اور آپ اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے اسے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تب تو باطل پرست یقیناً شک کر سکتے تھے۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ بلکہ یہ قرآن تو واضح آیات ہیں، ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے جنہیں علم دیا گیا، اور ظالم لوگ ہی ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین۔ انہوں نے کہا اس پر اس کے رب کی طرف سے معجزے کیوں نہیں اتارے گئے؟ اے نبی آپ کہہ دیجئے بس معجزے تو اللہ کے پاس ہیں، اور میں تو محض ایک کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون۔ کیا انہیں یہ نشانی کافی نہیں کہ بے شک ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی جو ان پر پڑھی جاتی ہے؟ بلا شبہ
ان میں ان لوگوں کے لیے رحمت اور نصیحت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ قل کفی باللہ بینی وبینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون۔ آپ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسے جانتا ہے، اور جو لوگ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور یہ لوگ آپ سے جلد عذاب مانگ رہے ہیں، اور اگر عذاب کا وقت مقرر نہ ہوتا تو انہیں عذاب ضرور آ لیتا، اور یقیناً وہ انہیں اچانک ہی آ لے گا اور انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ یہ لوگ آپ سے جلد عذاب مانگ رہے ہیں، اور بلا شبہ جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون۔ اس دن ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے عذاب انہیں ڈھانپ لے گا، اور اللہ فرمائے گا جو کچھ تم کرتے تھے ان کے مزے چکھو۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، بلا شبہ میری زمین وسیع ہے تو تم میری ہی عبادت کرو۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم انہیں جنت کے بالا خانوں میں ضرور جگہ دیں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ نیک عمل کرنے والوں کا اجر بہت اچھا ہے۔ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون۔ جن لوگوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وکأی من دابۃ لا تحمل رزقها اللہ یرزقها وإیاکم وہو السمیع العلیم۔ اور کتنی ہی زمین پر چلنے پھرنے والے جاندار ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ انہیں اور تمہیں بھی رزق دیتا ہے، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اور بلا شبہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے اور کس نے سورج اور چاند خدمت پر لگائے، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے، پھر وہ کہاں بہکائے جاتے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور کسی کے لیے تنگ کر دیتا ہے، بلا شبہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور البتہ اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر کس نے زمین کی موت یعنی ویرانی کے بعد اس پانی سے اسے زندہ یعنی تر و تازہ کیا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تو آپ کہہ دیجئے تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور بلا شبہ آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، کاش لوگ جانتے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ پھر جب وہ مشرکین کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اطاعت و فرما برداری کو اسی اللہ کے لیے خاص کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں۔ پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو فوراً وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ تاکہ وہ اس نعمت کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دی، اور تاکہ وہ فائدہ اٹھائیں، پھر جلد وہ اس کا انجام جان لیں گے۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے حرم یعنی مکہ کو پرامن بنایا ہے، جبکہ لوگ اس کے ارد گرد سے اچک لیے جاتے ہیں، کیا پھر وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه اليس في جہنم مثوى للكافرین۔ اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گڑھا، یا جب حق ان کے پاس آیا تو اس نے اسے جھٹلا دیا،
کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں تو ہم اسے اپنا راستہ ضرور دکھاتے ہیں، اور یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ناظرین کرام، ابھی آپ نے سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 میں آیت نمبر 45 سے آخری آیت نمبر 69 تک 25 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے، یہاں 21واں پارہ شروع ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کتاب کی تلاوت کیجئے، پھر یہ حکم ہوا نماز قائم کیجئے، پھر نماز کے بارے میں کہ نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے، پھر اس کے بعد یہ ذکر ہوا کہ بحث و مباحثہ اچھے طریقے سے کرنا ہے، پھر اس کے بعد قرآن کریم کے بارے میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے، نہ پڑھنا جانتے ہیں، اگر آپ لکھنا جانتے تو لوگ آپ کے اوپر شک کرتے، اور قرآن کریم کو اللہ نے اتارا ہے، اللہ ہی گواہی دینے کے اعتبار سے کافی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ لوگ جلدی سے عذاب چاہتے ہیں کہ جلدی عذاب آ جائے، لیکن جب وہ وقت آ جائے گا تو عذاب ٹلنے والا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہوا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اللہ کی زمین کشادہ ہے، اللہ ہی کی عبادت کرو، نیک لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، سورج اور چاند جو مسخر کیے کس نے کیے ہیں، تو وہ لوگ کہیں گے اللہ، جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ آسمان سے بارش نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا دنیاوی زندگی کھیل اور تماشا ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ کفار مکہ کا یہ تذکرہ ہوا کہ وہ لوگ جب کشتیوں میں سوار ہوتے تو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے، اور جب خشکی میں آ جاتے تو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے، ناشکری کرتے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ حرم جو ہے وہ شانتی کی جگہ ہے، اس کے ارد گرد کے لوگ اچک لیے جاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شانتی کی جگہ بنا دیا۔ اس کے بعد یہ کہا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، تو یہ سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے اور حق بات کو جھوٹی بات کہتا ہے کہ یہ جھوٹی بات ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا جو بھی کوشش کرے گا اللہ اس کو اپنا راستہ دکھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ کیسے اللہ ساتھ ہے اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے۔ تو سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 یہاں ختم ہوئی اس طریقے سے کہ اس کے اندر 69 آیتیں ہیں، 69 آیتیں ہیں۔ تو 21واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لے۔ تو پہلے جو آیت ہے آیت نمبر 45، اس کے اندر یہ ذکر ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کیجئے، جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے آپ اس کی تلاوت کیجئے۔ پھر اس کے بعد کہا نماز قائم کیجئے، اور نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ تو پہلے کہا گیا کہ آپ تلاوت کیجئے، تلاوت کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اب آئیے ذرا غور کریں کچھ حدیثوں کو لے۔ سنن ترمذی کتاب فضائل القرآن کتاب نمبر 42 حدیث نمبر 2910، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کتاب اللہ میں سے ایک حرف پڑھا تو اس کے لیے نیکی ہے، اور نیکی 10 گنا تک ہے۔ میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، تو الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکی مل گئی۔ دیکھا آپ نے کتنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ اس لیے قرآن سے جڑیے۔ قرآن کریم دنیا میں بھی فائدہ ہے، قبر میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ تو قرآن کریم کو ہم اور آپ اگر اپنائیں گے تو دنیا میں بھی سرخرو رہیں گے، اگر نہیں اپنائیں گے تو ہم اور آپ ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا، اس لیے ہم اور آپ ذلیل و خوار ہیں۔ آئیے قرآن کریم کو پکڑ لیجئے۔ قرآن کریم ہی سربلندی کا ذریعہ ہے، ایک انقلابی کتاب ہے اور سماج کو اچھا بنانے والی کتاب ہے۔ دنیا میں بھی قرآن کا فائدہ ہے، قبر میں بھی فائدہ ہے، اور رب کے دربار میں بھی اس کا بڑا فائدہ ہے۔ کل قیامت کے دن قرآن کریم اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ آئیے ایک حدیث پر غور کریں۔ سنن ترمذی کتاب فضائل القرآن کتاب نمبر 42 حدیث نمبر 2915، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یجیء القرآن یوم القیامہ، قرآن قیامت کے دن آئے گا، فیقول تو وہ کہے گا یا ربی حلہ فیلبس تاج الکرامہ، قرآن کہے گا اے میرے رب اس کو تو زیور پہنا دے، تو کرامت کا تاج اس کو پہنایا جائے گا۔ ثم یقول، پھر وہ کہے گا، قرآن کہے گا اے میرے رب اور زیادہ کر، فیلبس حلۃ الکرامہ، تو اس آدمی کو کرامت والا زیور پہنایا جائے گا۔ اس سے پہلے تھا فیلبس تاج الکرامہ، کرامت کا تاج پہنایا جائے گا، عزت والا تاج پہنایا جائے گا، اب یہاں لباس پہنایا جائے گا۔ ثم یقول، پھر وہ کہے گا قرآن یا رب ارضا عنہ، اے میرے رب تو اس آدمی سے راضی ہو جا، فیرضا عنہ،
تو رب اس سے راضی ہو جائے گا۔ فیقال لہ، پھر کہا جائے گا اس کے لیے اقرا ورقا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، ویزاد بکل آیت حسنت، اور ہر آیت کے بدلے نیکیاں بڑھتی چلی جائے گی۔ دیکھا آپ نے قرآن پڑھنے کا بڑا ثواب ہے، اللہ تعالیٰ کس طریقے سے قرآن کی سفارش قبول کرے گا۔ قبر جب ہماری پھٹے گی تو سب سے پہلے کون ملاقات کرے گا؟ مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 348، تھکے ہوئے انسان کی طرح قرآن آئے گا اور کہے گا آپ مجھ کو پہچانتے ہیں؟ جی میں تو آپ کو نہیں جانتا، جی میں قرآن ہوں، رات بھر آپ کو جگا کر کے رکھا، اور ہر تاجر کوشش کرتا ہے کہ اس کی تجارت کا اس کو فائدہ ہو، آج آپ کا فائدہ ہونے والا ہے۔ پھر رب سے وہ سفارش کرے گا، رب قرآن کی سفارش کو قبول کرے گا۔ پھر اسی طرح کہا جائے گا تو پڑھتا جا اور چڑھتا جا، حافظ قرآن کے ماں باپ کو بھی بلایا جائے گا، دیکھیے کتنا بڑا انعام ہے۔ وَيُقْصَى وَالِدَا وَحُلَّةٍ لَا يُقَوَّمْ لَهُمَا أَهْلُ الدُّنْيَا، کہ حافظ قرآن کے ماں باپ کو پوری دنیا، اور پوری دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے بہتر لباس پہنایا جائے گا۔ وہ دونوں کہیں گے بما کسینا حاضی، کیوں ہم کو پہنایا جا رہا ہے؟ تو کہا جائے گا بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ، کیونکہ تم دونوں نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا۔ اس لیے ناظرین کرام، ہمیں اور آپ کو اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنانا، تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بلائے اور ہم لوگوں کو انعام دے۔ اس لیے قرآن کی تلاوت کیجئے، قرآن کے پیغام کو سمجھیے، قرآن پر عمل کیجئے، اور قرآن اللہ کے بندوں تک پہنچائیے، کیونکہ قرآن سب کے لیے۔ پھر آگے کہا واقم الصلاۃ، نماز قائم کیجئے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ کیسے روکے گی؟ آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، غلط کام بھی کر رہا ہے، کیسے روکے گی؟ پابندی کے ساتھ ہم اور آپ پڑھیں گے تو روکے گی۔ نماز کیسے برائیوں سے روکے گی؟ جب ہم مشروط طریقے سے نماز پڑھیں گے، مطلب جتنی شرطیں پائی جانی چاہیے نماز کے لیے وہ تمام شرطیں اس کے اندر ہو، تو نماز برائیوں سے روکے گی۔ ہم اور آپ بیمار پڑتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کیا بولتے ہیں؟ دوا کھانے کا۔ تو دوا میں کیا ہے بھائی؟ پابندی ضروری ہے اور پرہیز بھی ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب بولتے ہیں کہ دوا ہمیشہ کھائیے گا، چھوڑیے گا نہیں، پابندی کے ساتھ کھائیے گا، تو کھاتے ہیں۔ فلاں فلاں چیز سے پرہیز کیجیے گا، ہم اور آپ پرہیز کرتے ہیں، ہماری صحت صحیح ہو جاتی، ہم اچھے ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہے نماز میں جتنی بھی شرطیں پائی جانی چاہیے وہ پائی جانی چاہیے۔ پرہیز کہا گیا کہ بھئی اس سے بچو، تو بچنا ہے، تب نماز کا فائدہ ہوگا۔ کون کون سی چیزیں پائی جانی چاہیے تب نماز برائیوں سے روکے گی؟ دیکھیے اخلاص ہو، اللہ ہی کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے باجماعت نماز ادا کریں، پورے ارکان کے ساتھ، شروط کے ساتھ، اچھے طریقے سے پڑھیں، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، ہمیشگی اختیار کریں۔ ایسا نہیں جب وقت آیا تو پڑھ لیے، جب موڈ میں آیا تو پڑھ لیے، جب آیا چھوڑ دیے، ایسا نہیں چلے گا، ہمیشہ اہتمام کرنا ہے۔ پھر اسی طرح حلال کمانا ہے اور حلال کھانا ہے، پرہیز ضروری ہے، تب اثر ہوگا، تب نماز جو ہے وہ اپنا اثر دکھائے گی۔ ایک حدیث پر غور کریں، سنن ابی داؤد کتاب التطوع کتاب نمبر 5 حدیث نمبر 1319، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھبرا جاتے تو فوراً نماز پڑھنے لگتے۔ نماز شانتی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، سکون حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، برائیوں سے روکنے کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ ایک اور حدیث پر غور کریں، مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 447 حدیث نمبر 9778، صحیح حدیث ہے یہ۔ عن ابی ہریرہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان فلانا يصلي بالليل فاذا اصبح سرق قال انه سينهاه ما تقول۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ فلاں آدمی رات میں نماز بھی پڑھتا ہے اور صبح ہوتے ہی چوری کرنے لگتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو کہہ رہے ہو نماز عنقریب اسے برائیوں سے روک دے گی۔ اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کریں۔ اب آئیے آگے غور کریں، آیت نمبر 46، اہل کتاب سے بحث و مباحثہ اچھے طریقے سے کرنا ہے، انداز بہت پیارا ہونا چاہیے۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور جب تم اہل کتاب سے بحث و مباحثہ کرو تو اچھے طریقے سے کرو۔ انداز دیکھ لیجئے قرآن کا، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، آپ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ اور بہترین بحث و مباحثہ کے ساتھ۔ کچھ لوگ گالی بات پر اتر آتے ہیں، مارٹ پیٹ پر اتر آتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے، اس کو انداز ہی نہیں ہے بات کرنے کا۔ قرآن کا انداز بہت پیارا ہے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 44۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے اللہ نے کہا فرعون کے پاس جا رہے ہو، نرم گفتگو کرنا، پیارے انداز میں بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے اور ڈر جائے۔ تو اللہ کا انداز بہت پیارا ہے۔
آیت نمبر 47 سے 52 کے درمیان غور کیجئے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا بھی نہیں جانتے، اس لیے کہا گیا وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب، اس سے پہلے آپ کوئی کتاب پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، ولا تخطہ بیمینک، اور اپنے دائیں ہاتھ سے لکھنا بھی نہیں جانتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا بھی نہیں آتا، لکھنا بھی نہیں آتا، ورنہ جاہل لوگ شک کرنے لگتے کہ آپ ہی نے لکھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے قرآن کریم کو محفوظ رکھا ہے، قرآن کریم کی حفاظت فرمائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا، آپ کہیے وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ نبیوں کا کام ہے پیغام کو پہنچا دینا، دلوں تک اتارنے والا اللہ ہے۔ ہم اور آپ پیغام کانوں تک پہنچا سکتے، دلوں تک اتارنے والا اللہ ہے، اور اللہ گواہی دینے کے اعتبار سے کافی ہے۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے اعتبار سے کافی ہے۔ اب ذرا چند آیتوں پر غور کرتے کہ اگر اپنی طرف سے گڑھ لیے ہوتے، لکھ لیے ہوتے تو نقصان کتنا ہوتا۔ اور یہ چیز بھی ہے کہ کیا کوئی آدمی اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب میں یہ باتیں لکھے گا؟ جیسے سورہ حاقہ سورہ نمبر 69 آیت نمبر 44 سے 47 کے درمیان غور کیجئے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، اور اگر یہ ہماری نسبت کوئی بات گڑھ لیتے تو ہم ان کو دائیں ہاتھ سے ضرور پکڑ لیتے، پھر ہم ان کی شہرک کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی ایک بھی ہمیں ان سے روکنے والا نہ ہوتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو قرآن کریم اللہ نے اتارا ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، بندوں کے نام ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا آیت نمبر 53 سے 55 کے درمیان غور کیجئے، مشرکین جو ہے وہ لوگ جلدی عذاب کو چاہتے ہیں کہ جلدی عذاب آ جائے، وقت متعین ہے عذاب آنے کا، جب اللہ چاہے گا تبھی عذاب آئے گا، اس سے پہلے عذاب آنے والا نہیں ہے۔ سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 32، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جب انہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب نازل کر۔ اللہ پکڑ سکتا ہے، اللہ ان لوگوں کو چھوڑنے والا نہیں ہے، لیکن ان کے کہنے پہ تھوڑا عذاب آئے گا، جب اللہ چاہے گا تب آئے گا، جب حجت قائم ہو جائے گی تب اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا آیت نمبر 56 سے آیت نمبر 60 کے درمیان غور کیجئے، ہجرت کی طرف اشارہ ہے، ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، میری زمین کشادہ ہے، تم لوگ میری ہی عبادت کرو۔ دنیا اللہ تعالیٰ کی ہے، آدمی کو جہاں بھی ایمان کی حفاظت ملتی ہے وہاں جائے، اپنی ایمان کی حفاظت کرے اور ایک اللہ کی عبادت کرے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا آیت نمبر 57 پر غور کیجئے، سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 57، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پورے قرآن مجید میں یہ آیت 3 جگہ پہ ہے، ایک تو سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 57، پھر اسی طریقے سے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 35، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم اور آپ دنیا کے اندر آئے ہیں، جانے کے لیے آئے، کوئی یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا۔ آیت نمبر 61 سے آیت نمبر 63 کے درمیان توحید کے دلائل ہیں، توحید کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا آپ ان سے پوچھئے، سورج اور چاند کس نے مسخر کیے تو وہ لوگ کہیں گے اللہ۔ پھر اسی طرح ایک چیز اور کہی گئی، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ سورہ رات سورہ نمبر 13 آیت نمبر 26 میں بھی یہی پیغام ہے۔ پھر اسی طرح سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 36 میں بھی ہے، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون، آپ کہہ دیجئے بے شک میرا رب روزی کو جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پھر اسی طریقے سے سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 39 میں بھی ہے، سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 52 میں بھی ہے۔ ان جیسی آیتیں ہیں، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 64 میں کہا گیا دنیا فانی ہے، کھیل اور تماشا ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، کاش کے لوگ جان جاتے۔ اس کے بعد آیت نمبر 65 سے آیت نمبر 69 کے درمیان آخری آیت کہ مشرکین جب سمندر میں سفر کرتے تو صرف ایک اللہ کو مانتے، وہ کشتی ہل رہی ہے تو ایک اللہ کو مان رہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب بھاگ کے چلے گئے، کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی جب پھنس گئی، بھنور میں پھنس گئی، تو اللہ نے کہا ایک اللہ کو پکارو۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اکرمہ بن ابی جہل، انہوں نے کہا کہ جو اللہ سمندر میں بچانے والا ہے وہی اللہ سمندر کے باہر بچانے والا ہے، جو اللہ تری میں بچانے والا ہے وہی اللہ تعالیٰ خشکی میں بچانے والا ہے۔
جو اللہ پانی میں بچانے والا ہے وہی اللہ زمین میں بچانے والا ہے۔ تو وہ آئے، کلمہ پڑھ لی اور مسلمان ہو گئے۔ اب اس کے بعد یہ واقعہ سیرت ابن ہشام کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم، کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ ہم نے حرم کو یعنی مکہ کو شانتی کی جگہ بنایا ہے، جبکہ اس کے ارد گرد لوگ اچک لیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں یہ ظالم لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور آخری آیت، آیت نمبر 69، جو ہمارے راستے میں کوشش کرے گا، جو راستہ ڈھونڈنا چاہے گا، جو تلاش کرے گا، اللہ اس کو راستہ دکھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کا خاتمہ ایمان پر کرے، توحید پر کرے، صابر و شاکر بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔